بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں. دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت نام میں آج پھر آپ کو اس بابرکت گھرانے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے بابرکت گھرانے سے برکت پائی اور آپ کا ایمان بڑھا اور آپ نے ہمارے مہمانوں کی گواہیوں سے برکت پائی، اسی طرح آج بھی آپ اس بابرکت گھرانے میں آپ برکت پائیں گے ان کی گواہیوں سے، ٹیسٹمنیز سے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو شروع کریں، آج ہمارے ساتھ جو کپل ہیں پاسٹر انتظار مسیح اور ان کی مسز جو ہیں بہن انیسہ انتظار، وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ اپنا تعارف پیش کریں. میں چاہتا ہوں کلام مقدس کے اسی حصہ سے شروع کریں جس سے ہم شروع کرتے ہیں. ساموئیل نبی کی کتاب اس کا 7واں باب، دوسرا ساموئیل 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ سے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. یہاں پر لکھا ہے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت آئے. تو آج ہم اپنے مہمانوں کو، پاسٹر انتظار ان کی مسز کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں. پہلے میں پاسٹر طارق جان اور ان کی ساری ٹیم کے لیے اور ان کی ویژن کے لیے اور ان کے اس دعوت نامے کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے اپنی خدمت کے بارے میں بتا سکیں کہ ہم کس طرح سے خدا نے ہمیں بلایا تاکہ ہم اس کی آواز کو سنتے ہوئے اس کی خدمت کو آگے بڑھا سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام کی وسیلہ سے اور ہماری اس خدمت کی وسیلہ سے آپ ضرور برکت پائیں گے، اور اس کے وسیلہ سے ہم بھی اس خدمت کو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو کلام میں ضروری ہے کہ جب ہم خدمت کریں تو ہماری خدمت میں ایک وہ پہلو ضرور ہونا چاہیے، جس طرح کہ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خدمت کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرے. تو میں شکر گزار ہوں کہ آج اس موقع کو اویل کرتے ہوئے میں اپنی ساری خدمت کو جو خدا نے مجھے دی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور میں اپنے آپ کو بھی اس خدمت کو آج یاد کر سکوں کہ کس طرح سے خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا. جیسا کہ پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ میرا نام پاسٹر انتظار شریف ہے، اور میں 1977 میں ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوا جو کہ ایک دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا ہے، لیکن اگر ہسٹوریکل طور پر اس ایریا کو دیکھا جائے تو وہ اس کی تاریخی طور پر بڑی اس کی اہمیت ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جو کہ سندھ کا ہے، تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عمر کوٹ، اور وہ عمر کوٹ اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کیونکہ جو مشہور بادشاہ ہیں اکبر بادشاہ، ان کی جائے پیدائش وہاں پر ہے. اور پھر ایک بہت ہی ایک ہسٹوریکل ایک پلیس ہے، ایک کہانی ہے عمر ماروی، اور اس کے لحاظ سے بھی وہ کافی جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو میں وہاں پر اس علاقے میں پیدا ہوا. میرے والدین کیونکہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے
1965 میں جب ان کی شادی ہوئی تو وہ کام کے سلسلے میں وہاں پر شفٹ ہوئے اور 13 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ان کا ایمان تھا کہ خدا انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا، تو لہٰذا 1977 میں یعنی کہ 1977 میں خدا نے انہیں اولاد دی، اور اس کے کہ میں پیدا ہوا تو اس کے بعد میری ایک بہن، پھر ایک چھوٹا میرا بھائی، ہم ٹوٹل 3 بہن بھائی. تو یہ چھوٹا سا میرا ایک بیک گراؤنڈ تھا. اگر میں خدمت کی بات کروں تو میری جو خدمت ہے وہ گزشتہ 25 سال سے کے عرصے پر محیط ہے. کہ 1992 جب میں نے اپنے ہوش کو سنبھالا اور میں تقریباً میٹرک کو کلیئر کر چکا تھا، تو اس وقت میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا. اور کیونکہ خدمت میں تو میں شروع سے ہی تھا، کیونکہ جو ہمارے پاس نہ کوئی دوسرا کوئی پینتیکاسٹل چرچ تو نہ تھا، لیکن جو ہمارے پاس پریسٹ آیا کرتے تھے وہ ہمارے خاندان سے اور ہم سے کافی پیار کرتے تھے، اور اس لحاظ سے چرچ میں کافی موقع ملا کرتے تھے بائبل ریڈنگز کے، اور اس طرح سے چرچ میں لیڈ کرنے کے. تو اس حوالے سے چرچ میں کافی میرا رجحان تھا. تو اس کے علاوہ میرے جو کزنز تھے وہ، کیونکہ وہ بھی ان کا فیتھ پینتیکاسٹل تھا اور وہ بھی اس خدمت میں تھے، ان کا بھی ایک اثر تھا. تو لہٰذا اس بیس پر میں نے بھی 1992 میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہوئے پانی کا بپتسمہ لیا اور اپنی زندگی خداوند کے ہاتھوں میں سونپی. اور اس کے بعد سے میں نے اپنی فلی طور پر اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیا، اور اس کے جلال کے لیے مختلف علاقوں میں خدا کے کام کو مختلف طریقوں سے کرنے میں سرگرم عمل رہا. اور باقاعدہ طور پر اگر میں دیکھوں تو 2003 میں راولپنڈی میں شفٹ ہوا، اور یہاں پر میں نے پراپر خدمت کا آغاز کیا. اور اس کے بعد چند سال پہلے ہم نے اپنی منسٹری کو اسٹیبلش کیا، جس کا نام ہے لو یور نیبر منسٹریز، اور اس سے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ کروایا. اور اس وقت جو ہماری منسٹری ہے لو یور نیبر منسٹریز، نہ صرف یہ راولپنڈی اور گجرانوالہ اور شیخپورہ اور ان ایریاز میں، نارووال میں، پنڈی میں ہم کام کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ سندھ میں بھی، کیونکہ ہمارا میجر سکوپ وہاں پر کام کا بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے تقریباً 6 لوگ جو ہیں وہ اس منسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، جو اس خدمت میں میرے ساتھ ہاتھ بٹانے میں خداوند کے اس کھیت میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہت خوبصورت گواہی آپ نے سنی. جس طرح آپ نے سنا کہ کس طرح 13 سال پاسٹر انتظار کے والدین نے انتظار کیا، اور پھر انتظار کے بعد پاسٹر انتظار پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام انتظار رکھا گیا. تو یہ بڑی خوبصورت گواہی ہے. شکر گزاری کرتے ہیں اس گواہی کے لیے، کس طرح انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور ابھی میں بہن انیسہ انتظار سے کہوں گا کہ وہ اپنی گواہی دیں کہ انہوں نے کس طرح یسوع مسیح کو قبول کیا. مسیح کے بابرکت نام سے میں اپنے تمام تر مسیحی بہن بھائیوں کو اپنا سلام کہتی ہوں. اور میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی، اور میں سب سے بڑی بیٹی ہوں. اس کے بعد میری ایک اور سسٹر، اور اس کے بعد ایک بھائی ہے. اور میں مسیحی گھرانے میں ہی رہتے ہوئے خداوند کا شکر ہے کہ تقریباً اس وقت کہ جب مجھے پڑھنا لکھنا ابھی سٹارٹ ہی لیا تھا، اور مجھے بائبل پڑھنی بالکل نہیں آتی تھی کیونکہ میں بچی تھی. اور خدا کا شکر ہے کہ میں پھر بھی خدا کو یاد کرتی ہوتی تھی، دعا کرتی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے اور اپنی تعلیم میں بھی آگے بڑھتا جاتا ہے، تو میں نے اپنے ہی پاکٹ منی سے اپنے لیے بائبل لی. اس وقت وہ بائبل تقریباً 50 روپیز کی تھی، اور 50 روپیز بھی بہت ہی مشکل سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے جمع کیے، اور میں نے بڑی خوشی سے وہ بائبل لی. اور پھر خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے بہت برکت دی.
اور اس کے بعد پھر میں نے 13 سال کی عمر میں ہی خداوند کو میں نے قبول شخصی کیا نجات دہندہ قبول کیا. جی، اور میں نے خداوند کو قبول کیا اور خداوند نے مجھے بہت برکت دی. اس کے بعد پھر میرے بردر ہیں پاسٹر سیمول، انہوں نے مجھے بپتسمہ دیا، اور میں چرچ میں بھی ان کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر خدمت میں آگے بڑھتی گئی اور کام کرتی گئی. اور دوسرا یہ کہ ہم کوائر میں سنگنگ میں مجھے بہت شوق تھا اور میں کوائر میں سب سے آگے ہوتی تھی. مزے کی بات جو مین چیز مس کر گئی ہیں وہ یہ کہ جو ساری جو تعلیم حاصل کی وہ ساری مردان سے حاصل کی. مردان سے حاصل. اچھا، آپ نے مردان سے تعلیم حاصل کی. تو آپ کا علاقہ کون سا ویسے؟ میرا علاقہ یہ فرنٹیئر کا ہے، مردان کا ہے. فرنٹیئر سے ہیں آپ. ویری گڈ. تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں. فرنٹیئر میں آپ نے دیکھا کس طرح اس بہن نے بچپن میں خدا ان کی محبت میں سرشار ہوتے ہوئے خود سے پیسے جمع کر کے اس وقت بائبل خریدی جب وہ 50 روپے ہدیے سے انہیں ملی. وہ ابھی بھی اکثر اوقات وہ بائبل ان کے پاس ہے جو روزانہ شام کو بھی اور صبح بھی جس کی جو تلاوت کرتی ہے. آمین. یہ بڑی بات ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آپ دونوں نے اپنے بہن بھائیوں کے متعلق تو بتایا لیکن آپ نے بچوں کے متعلق نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا آپ کے خوبصورت بچے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے 3 خوبصورت سے بچے ہیں جن میں سب سے بڑی بیٹی جس کا نام رمیشا ہے اور اس کے بعد بیٹا وہ بھی اس کا نام اونیسمس جس کا مطلب ہے کہ کام کا بندہ، امپورٹنٹ پرسن، اور اس کے بعد تیسری ہماری پیاری سی بیٹی جس کا نام ربیکا ہے. تو یہ 3 ہمارے بچے ہیں. تو خدا نے یہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی. اور میں اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابرکت گھرانہ ہونے کے لیے طور پر ایک مسیحی کا ایک مرد اور شوہر ہوتے ہوئے کیا رول ہونا چاہیے؟ اگر ہم بائبل کی تعلیم دیکھیں تو بائبل میں تو واضح طور پر ہمیں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے انسان ہے جو وہ آدم سے پیدا ہوا ہے، وہ گناہ گار ہے اور وہ پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ سوائے ایک کی اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور ایک مسیح خاندان ہوتے ہوئے بھی خاندان میں اونچ نیچ اور آپس میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم مسیح خاندان کی بات کریں یا اگر ہم خدمت کی بات کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ہماری آنکھوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی وہ تعلیمات ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں کلام میں قلم بند کی ہیں اور جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے خاندان کو بابرکت بنا سکتے ہیں. کس طرح سے اس کے لیے ضروری ہے کہ خاندان، کیونکہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا بھی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو خاندان مل کر دعا کر سکتا ہے وہ اکٹھا رہ سکتا ہے. ہے. فیملی پریز ٹوگیدر، اسٹیز ٹوگیدر. تو لیکن یہ ضروری ہے. لیکن آج کل کا جس طرح کا دور چل رہا ہے، ہر شخص چاہے ہر خاندان وہ اس طرح افراتفری بھاگ دوڑ میں مصروف ہے کہ وسائل کی وجہ سے، کہ ان کے پاس وسائل پورے نہیں ہوتے، خاندان کو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے شاید آپ کا خیال ہے وہ دعا بھی بھول جاتے ہیں. کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں جب بس اب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، جب ہم خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن ویک ہو جاتا ہے تو مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. بالکل. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس طرح خدا سے کے منصوبے سے باہر ہو کے اپنی منصوبہ بندی کر کے کچھ شاید زیادہ حاصل کر لے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. میں بس اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا ریلیشن شپ، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کی برکتوں کو آپ اپنی زندگی میں خود دیکھتے ہیں. آمین. تو اس کا نہ مطلب صرف آپ دیکھتے ہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں. آمین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ مسیحی خاندان کے لیے بنیادی اکائی ہے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں، اور ہونا بھی یہ چاہیے، کیونکہ اگر ہم آج کل پھر وہی میری بات آئی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو
संडे को चर्चेज में देखें तो हमारी बहनों की तादाद जो है ना वो निस्बत मर्दों की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो घर के भी काम करती हैं, फिर खुदा को भी टाइम देती हैं, बच्चों को भी संभालना, सारी बहुत टफ उनकी ज़िंदगी, और फिर भी खुदा को भी टाइम देना। और शायद हम मर्द जो हैं उसमें बहुत सारी लेजीनेस जो है ना वो अपने यहाँ से मेरा भी एक सवाल है आपके साथ, ये यहाँ से निकला इस गुफ्तगू से कि आप क्या समझते हैं कि मर्द लेजी है या उसका काम ज़्यादा है या खुदा से दूरी है, कैसे आप कहेंगे? काम तो ज़्यादा नहीं है। अगर मर्द का काम तो सिर्फ ये है ना कि वो बाहर जाता है, कमाता है और उसने घर की तमाम ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन एक घर में एक औरत है, वो देखिए उसकी जिम्मेदारी क्या है, कितनी ज़्यादा है। वो एक अगर कुंबा है तो उस कुंबे में अगर 5 या 6 लोग हैं, उसने पूरे ख़ानदान पूरे कुंबे को देखना होता है। और अगर मर्द हमें तो एक शख्स को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो 5-6 लोगों को एक वक्त में देखती है, और सुबह से शाम तक जब तक सो नहीं जाते तब तक वो सारे लोगों की जिम्मेदारी पूरी करती है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी जो है ना मर्द से ज़्यादा है, क्योंकि तो कहा जाता है कि जो अगर एक अच्छा बच्चा है, मर्द आपका ख्याल क्या आप कंक्लूजन देंगे? तो मर्द को भी मैं समझता हूँ कि यानी वो खुदा से दूर है बेसिकली और लापरवाही है, इस वजह से मैं समझता हूँ खुदा की हुजूरी में नहीं आते। लापरवाही भी है, क्योंकि और देखिए कि औरत जो है ना, औरत है वो ज़्यादा जो है ना वो टाइम खुदा को भी देती है और बच्चों को भी देती है, हस्बैंड को भी देती है, घर को भी देती है। तो अगर वो जॉब करती है तो अपने काम को भी वो वक्त देती है। तो मैं फिर कहूँगा तो एक बाबरकत घराना होने के तौर पर आप क्या सोचते हैं, मर्द को क्या करना चाहिए? इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जहाँ पर उसको हाथ बटाने की ज़रूरत है, वहाँ तक उसे चाहिए कि एज ए मसीह ख़ानदान, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब मियाँ बीवी हैं तो वो 2 नहीं बल्कि 1 हैं। तो जब 1 हैं तो उसका मतलब है कि उनको एक यूनिट होकर काम करने की ज़रूरत है, और जब चर्च भी इकट्ठे जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे शौहर ये कहते हैं अच्छा आप चली जाओ मैं आ जाऊँगा, या बस ठीक है मेरे हिस्से की भी इबादत आप कर रहा हो। तो ये कैसा रवैया है? नहीं, ये तो रवैया तो ना तो शौहर ने उसके गुनाहों को ले लेना है, ना उसकी, हर चाहे शौहर है या बीवी है, हर एक ने अपनी अपनी बरकत लेनी है, ले लेने या बरकत उसके हिस्से की बरकत। अगर खुदा को कबूल करना है, अगर निजात पाई है, अगर खुदा के कदमों में जाता हूँ तो मैंने उसका अजर मैंने अपनी ज़ात पे खुद लेना है। जो खुदा के ज़ूरी में जाएगा वही पर्सनली बरकत पाएगा ना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो हमारा ये जो बाइबली असूल है वो ये है, बिब्लिकल जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम शख्सी तौर पर यीशु मसीह को कबूल करके शख्सी तौर पर अपनी ज़िंदगी उसे देकर इस राह पर चलते हैं और यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो हम बरकतें पाते हैं। और बरकत का राज भी इसी में है कि जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं तो आप खुदा की अनगिनत बरकत को आप खुद देखते हैं। आमीन। और उसका तजर्बा मैंने बहुत सारा किया है। आमीन। तो आप क्या घरानों को पैगाम देंगे? तो मेरा तो पैगाम यही है कि एज ए खादम होते हुए, अगर खादम सेट की मैं बात करूं तो ज़रूरी है कि शायद मैं भी, अगर खादम के हट के मैं बात करूं तो शायद मैं भी बहुत जगह पे गलत हूं, हो सकता हूँ, क्योंकि इंसान हूँ। शायद मैं भी शायद अपने तौर पर अपने ख़ानदान को वो टाइम ना दे सकता हूँ जो मुझे देना चाहिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए कि अगर जहाँ पर स्टडी का टाइम है मिसाल तो स्टडी करनी चाहिए, खाने का टाइम है तो खाना चाहिए, खेल का टाइम है तो खेलना चाहिए, सोने का टाइम है तो सोना चाहिए। हर चीज़ का एक टाइम, एक फ्रेम मुकर्रर किया गया, उस टाइम फ्रेम के मुताबिक हर चीज़ को अगर देखें और उस चीज़ को रखें तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ भी जो है ना वो आउट ऑफ कंटेंट या ये बाहर नहीं जा सकती, और मैं नहीं समझता कि कोई ख़ानदान जो है वो उसमें इख्तिलाफात पैदा हो सकते हों। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अ क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ। तो मसीही ज़िंदगी जो है वो तो एक बड़ी बैलेंस्ड लाइफ है, और उसे बैलेंस करें आप बरकत पाएंगे। जैसे मुतवाज़न ग़ज़ा खाते हैं तो फिर हमारे बदन के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसी तरह मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारें और हर चीज़ को उसका वक्त दें। खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है, फिर आप बरकत पाएंगे और ये मसीह घराना मसीह में बढ़ता रहेगा जब हम बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ गुजारेंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत बात
ابھی پاس صاحب نے کہی. تو آگے بڑھتے ہیں اور میں اپنی بہن سے پوچھوں گا, ایک عورت ہوتے ہوئے اور ایک خادمہ ہوتے ہوئے آپ کس طرح سمجھتی ہیں, ایک ماں بھی ہوتے ہوئے, کہ آپ کس طرح ایک کیا رول ہے ایک عورت کا مسیحی گھرانے میں اسے بابرکت بنانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک پڑھی لکھی ہو. آمین. اور عموماً کچھ خواتین پڑھی لکھی نہیں بھی ہوتی لیکن وہ اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہیں. آمین. اور وہ روحانیت ہمیں کیسے یعنی روحانی طور پر سوجھ بوجھ رکھنے والی عورت ہونی چاہیے. اور وہ روحانیت ہمیں کیسے ملتی ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, مسیح کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں خدا جو ہے نا وہ اپنی قوت جو ہے نا وہ ہمیں دیتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر وہ اپنے خاندان کو چلاتی ہے, اور وہی تربیت جو اس کے اندر ہوتی ہے وہی تربیت وہ پھر اپنے بچوں کو دیتی ہے, خاندان کو دیتی ہے. اور عورت کے ہی وسیلہ سے خاندان جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے. آمین. کیونکہ عورت جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک ازدواجی جب زندگی میں جب جاتی ہے, لائف میں جاتی ہے, تو وہ ایک خاندان کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پھر بچوں کو بھی اس پر بڑی ذمہ داریاں, بہت زیادہ ذمہ داریاں. اور اگر وہ موسیٰ کی ماں جیسی ماں ہوگی یا سیمویل کی ماں جیسی ماں ہوگی, وہ ایک اچھی ماں, ایک اچھی بیوی ہوگی, تو وہ گھرانہ بابرکت گھرانہ ہوگا. خاص طور پر روحانی طور پر آپ کہہ رہی ہیں. اگر روحانی سوجھ بوجھ ہوگی تو وہ گھرانہ خود بخود بابرکت ہوگا. اگر جس طرح بیوی ہے دعا کرنے والی, اگر شوہر دعا نہیں بھی کرتا تو وہ دعا کرے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر بدل سکتا ہے. اسی طرح بچے ہیں وہ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں. یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. تو یہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے سب کچھ. اور جب ماں کی گود روحانی ماں ہوگی, اس کی روحانی درسگاہ ایک بچے کو مل جائے گی, تو اس سے تو کوئی خوبصورت بات نہیں دنیا میں. آمین. تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا نے مجھے ایک اور بھی برکت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی حادثہ ہمارے خاندان کے ساتھ ہونا ہو تو وہ مجھے پہلے سے ہی خواب میں آگاہی ہو جاتی ہے, اور پھر میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ہر پریشانی سے اور ہر دکھ سے اور ہر تکلیف سے ہم کیا نجات ہمیں ملتی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کہی. میں اس بات کے لیے خوش ہوا ہوں کہ اگر خدا آپ کو کچھ بتاتا ہے روحانی ہوتے ہوئے کہ یہ ہونے والا ہے, اور اگر وہ کچھ برا ہے, تو پھر خدا آپ کو اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جو ہے دعا کریں کہ ایسا برا نہ ہو, اور آپ شفایت کرنے کے لیے رکھنے میں کھڑے ہو سکیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیں جتنے ناظرین سن رہے ہیں, میری ان سے درخواست ہے, اگر آپ کو پہلے سے آگاہی کسی بات کی ہوتی ہے اور وہ اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں. اگر آپ دعا کریں گے, رکھنے میں کھڑے ہوں گے, تو خدا پھر اس مسئلے میں انٹروین کرے گا, اور خدا اس مشکل سے, اس آزمائش سے, اس پریشانی سے, اس تباہی سے بچا لے گا. یہ ذمہ داری خدا عائد کرتا ہے جب خدا آپ کو کچھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دیں جی. بس اب تو میں چاہوں گا آپ بچوں کے جب جوان بچے ہو جاتے ہیں, یا آج ٹین ایجر بھی ہیں آج بچے, تو یہ بڑا مشکل کام ہے ان کو آج ہینڈل کرنا اور سمجھانا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے بچوں کے لیے, کیونکہ ٹیکنالوجی نے بچوں کو اس طرح گھیر لیا ہوا ہے کہ بڑی پریشانی بن رہی ہے. میں اس بات کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ دور جو ہے نا, یہ اس کو ہم کہیں نا اگر ایک لفظ میں, تو یہ ہے میڈیا کا دور. اور جدید میڈیا, ڈیجیٹل, ہر طرف آپ کوئی بھی کام کریں, اگر آپ نے کھانا بنانا نہیں, آپ کو نہیں, آپ نہیں بنا سکتے, تو آپ فوراً سے موبائل پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں, آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سا کھانا کس طرح بنا سکتے ہیں, اور آپ کھانا چند لمحوں میں آپ وہ تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کھانا نہیں بنانا بھی آتا تو بھی آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے تجربہ کیا ویسے؟ ہاں, اکثر
तजर्बे हम बनाने का इस तरह जो खाना नहीं डिश बनाना आती, वो- अगर हमारी बहन कहती है ये डिश बनाए नहीं वो क्या तो आप हम पढ़ YouTube पढ़ से के देखकर बना YouTube रहे? से भी अब काफ़ी वो सेव कर नहीं, आप करके खुद रखते हैं। पर्सनली बहन साथ ना हो, आप अकेले बना रहे, हाँ, नहीं अकेले नहीं बना सकते, मुझे बताते हैं। फिर भी बताते रहते हैं आपको बताते हैं इसमें कि- ये डाल दे। जी। कभी खुद भी कुछ बनाया या सिर्फ बातें बनाते हैं? नहीं कभी साथ खड़े हो जाते हैं आकर अच्छा, किचन में। हांडी नहीं बनाते, नहीं डिश बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते। लेकिन बात कर रहे हैं कि आजकल बनाई जा सकती है। जी जी, टेक्नोलॉजी नाजरीन इतनी ज्यादा छा गई है और इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है जिंदगियों पर। जी जब हमारा दौर था, क्योंकि अभी एक तकरीबन 40 से ऊपर हमारी एज है, तो जब हम जिस दौर में जब हम हमारा बचपन और उसके बाद जवानी में हम आए, तो उस वक्त शायद इतना जदीद दौर नहीं था। हम एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न जो है वो देखा करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं उसमें एक ही चैनल आता था नाजरीन, पीटीवी। पीटीवी। और तो फिर एक किसी घर में जाकर उसके सामने बैठे रहते, 15-20 लोग बैठे रहते, जुमेरात को एक फिल्म आ रही है जी, दिन देख रहे दिन हैं। ड्रामा लेकिन आ रहा है, आज फलां जहाँ देखें आप, आपके हाथों के अंदर शायद हमें उस तरह से ऑपरेट करना नहीं चीज़ें आती जो जिस तरह हमारे आज बच्चों को आती हैं। हमारे छोटे बच्चों को ऑपरेट करना आती। हमें उन चीज़ों का नहीं पता होता, वो किस तरह बच्चे हमारे चीज़ों को पासवर्ड लगा के किस तरह क्या क्या कुछ कर लेते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। हम जब बच्चे की अगर एज उस काबिल नहीं है, तो हमें एज ए वालिदैन होते हुए बच्चों को उस चीज़ से दूर रखने की भी ज़रूरत है। सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं है, अगर चीज़ों का एक हद में या एक लिमिट में अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए, जी जी, तो अगर हम चेक एंड बैलेंस बच्चों के पर जरूर होना चाहिए। क्योंकि चीजें ठीक है, हमने- टेक्नोलॉजी अच्छी है, बिल्कुल। लेकिन चेक एंड बैलेंस जो है हमने- वो वालिदैन की जिम्मेदारी है। माँ बाप होते हुए हमने बच्चों को बड़े बड़े महंगे गैजेट्स लेके दे दिए हैं, तो हमें नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जी जी, तो बाज़ दफ़ा ऐसी उसमें चीज़ें भी आ जाती हैं जो शायद हमें नहीं पता होता, और बच्चे उनके अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल। और वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। जी जी, तो यहाँ तक भी हम देखते हैं कि हमारे चर्चेज़ के अंदर भी अगर कोई चर्च में भी लड़के नौजवान आते, तो उनका ध्यान जो है वो अपने मोबाइल्स की तरफ, इन चीज़ों में वो 24 आवर होता है कि वो उसको मिस करना नहीं चाहते। तो ये भी एक हमारे लिए एक किस्म का हम कह सकते हैं कि ये एक जंग है, ये एक जंग है। कि अगर हम चाहते हैं अपने ख़ानदान को बहुत ही करीब खुदा के करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम खुदा से वो बरकतें पाएँ जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई हैं, तो ज़रूर है कि हम हर चीज़ को उसकी हैसियत में रखें, और जो जिस चीज़ का एक हक बनता है, टाइम बनता है, हम उसको वो टाइम दें, और जो खुदा का टाइम बनता है हम वो खुदा को दें, और फिर हम देखेंगे कि खुदा ने जो हमारे लिए बरकतें रखी हैं वो हमारे उनको हासिल घरानों कर को सकते हैं। मिलेंगी। और ये ज़रूरी भी है कि मैं ये नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें, लेकिन यूज़ करें, उसका एक तरीक़ेकार है। यस, उस चीज़ को हम बच्चे या हमारे बड़े, हम जो भी हैं, पास्टर साहिबान भी हैं, और ऐसे ऐसे पास्टर साहिबान हैं जो शायद इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन अगर जब वो पुलपट पे खड़ा हुआ है और कलाम बयान करता है, तो उसके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और वो पास्टर साहब को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इंटरेक्शन नहीं रहता, इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि उसके सामने जो लोग बैठे हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में खादम से, पास्टर से बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो ये भी मैं चाहूँगा कि हमें एज ए पास्टर, हमें खादम होते हुए, हमें पुरपट से उस जहन को जो हमारे सामने बैठा है, उस जहन से 2 गुना आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है, और ताकि नौजवान जो हमारी, और आजकल हमारी जो ज़्यादातर जो हमारी कलीसिया है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और नौजवानों को, पास्टर को चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे नौजवान की क्या ज़रूरत क्या है, यस, और उसके ज़रूरत के मुताबिक उन्हें वो कलाम दे। और वो अब आप देख सकते हैं कि नौजवानों का रुझान किसमें, मीडिया में, तो पास्टर उनको मीडिया के ज़रिए से भी खुदा के कलाम की तरफ राग़िब कर सकता है, चर्च की तरफ राग़िब कर सकता है, और जब वो इस तरह करेगा उनकी लगन बढ़ेगी कि भाई भाई साहब भी मीडिया को, इन चीज़ों को पसंद करते हैं, और आप उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेन नाजरीन, मैं कहूँगा फिर नौजवानों से, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन इसे एहतियात से इस्तेमाल करें, और फिर वही बात है, हर चीज़ को बैलेंस करें अपनी लाइफ में, और ख़ास तौर पर उन नौजवानों को, जैसे अभी पास सब कह रहे हैं, ये बात अक्सर मुशाहदे में आई है, और
کہ بہت سارے چرچز کے اندر بیٹھ کر موبائل آنس کیے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ موبائل کیوں آن کیا، وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہماری بائبل ہے، ہم اس وقت بائبل دیکھ رہے ہیں، جبکہ شاید کچھ بائبل بھی اس میں سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن شاید کچھ لوگ بائبل نہیں پڑھ رہے۔ اس وقت چرچ میں بیٹھ کر بھی اگر آپ چیٹ کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے گناہ گار نہ بنیں۔ یہ بات برکت کی نہیں ہے۔ ہم چونکہ بابرکت گھرانے کی بات کر رہے ہیں، بابرکت گھرانہ اسی وقت بنے گا جب خدا کا وقت خدا کو دیں، ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی کو دیں، خاندان کا خاندان کو دیں، بچوں کا بچوں کو دیں، تو آپ برکت پائیں گے۔ خداوند آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور آپ خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے رہیں۔ آئیے آخر میں جیسا ہم بتاتے ہوئے میں آپ سے پھر کہوں گا، آپ اس پروگرام کو فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں لائیو، اور اس کے علاوہ آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک جوشوا ٹی وی ORG، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، دوسروں کو بتائیں۔ جہاں ڈش کی نشریات نہیں آ رہی یا آپ کے پاس ڈش نہیں یا کیبل نہیں لگی ہوئی تو آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں اس کو، جوشوا ٹی وی ORG فیس بک کا ہمارا یہ جو ہے وہ ہے، اور جوشوا ٹی وی کا، اور یوٹیوب میں آپ اس کو جو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیپٹل لیٹرز میں جوشوا ٹی وی پاکستان لکھیں اور آپ جوشوا ٹی وی پاکستان دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو وہ اگلے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں، خود بخود آپ کو نوٹس آ جائے ان کا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اپنے ہدیہ جات ضرور جوشوا ٹی وی کو بھیجیں۔ نیچے ایزی پیسہ نمبر دیا گیا، اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اس میں ضرور اپنے ہدیہ جات بھیجیں تاکہ جوشوا ٹی وی کی نشریات سے آپ اور پوری دنیا برکت پا سکے۔ خداوند نے آپ کے دل میں یہ بوجھ رکھا ہے تو ابھی فیصلہ کریں خداوند کے لیے کہ ہم خداوند تجھے اتنا دیں گے، جوشوا ٹی وی کو اتنا سپورٹ کریں گے، اور اسے منتھلی سپورٹ کریں، آپ بہت برکتوں کا تجربہ کریں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دیں۔ آج کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شکریہ پاس صاحب آپ کا، پاس انتظار اور بہن آپ کا، خداوند آپ کو بڑی برکتیں دیں اور اسی طرح یسوع مسیح میں بڑھتے رہیں، اور ہم سب خداوند یسوع مسیح کو جلال دیتے رہے جب تک یسوع مسیح بادلوں پر نہیں آ جاتے۔ تو آئیے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیماروں کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں، ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم دلیری کے ساتھ خداوند آسمانی باپ تیرے پاس آ سکتے ہیں اور تجھے اے ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ شکر گزاری سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، آج شکر گزار ہے اس خوبصورت بابرکت پروگرام کے لیے۔ خداوند میرا ایمان ہے اس پروگرام کے وسیلے سے اور ان گواہیوں کے وسیلے سے گھرانے برکت پا رہے ہیں اور برکتیں پائیں گے۔ اور خداوند قدوس اور قادر خداوند میں دعا کرتا ہوں جتنے بیمار ہیں، ہر طرح کے بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں ان کی بیماری چلی جائے، موسمی بیماریاں چلی جائیں، تاریکی کی قوتوں کو ڈانٹتے ہیں، جادو ٹونے کی تاثیروں کو ڈانٹتے ہیں، دردوں کو ڈانٹتے ہیں، ہر طرح کی رسولیوں اور ٹیومرز کو ڈانٹتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگیوں کو چھوڑ دیں، اور ہر طرح کے بیمار یسوع مسیح کے نام میں ابھی اسی وقت شفا پائیں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ روحانی طور پر خداوند جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، وہ بھی چلی جائیں، روحانی آلودگیاں چلی جائیں زندگیوں میں سے، اور خداوند جو گمراہ اور برگشتہ ہیں وہ واپس آئیں، گنہگار نجات پائیں، اور خداوند یسوع تیری آمد کے لیے بہت سے تیرے لوگ بیٹے اور بیٹیاں تیار ہو جائیں اور تیرا نام جلال پائے۔ برکت دے خداوند یسوع ناصری اور اپنے نام کو جلال دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین 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 آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جوشوا ٹی وی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بابرکت گھرانے کو پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔ بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں، دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں،